وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اللہم لک اسلمت، اسلمت اسلام سے بنا ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت میں اپنی گردن جھکا دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا۔ تو اسلمت کے معنی ہوئے اللہ میں اسلام لایا، مطلب تیرے حکم کے آگے میں نے اپنی گردن جھکا دی، تیرا ہر حکم ماننے کو میں تیار ہوں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری مدد کے سہارے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہوں۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، تیری مدد کے سہارے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہوں۔ اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اے اللہ میں تیری عزت اور جلال کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس سے کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ انت الحی الذی لا تموت، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا تموت تجھے موت نہیں آئے گی۔ والجن والانس یموتون، تمام انسانوں اور جنوں کو موت آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ میں توحید بھری ہوئی ہے، امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطیع و فرما بردار کون ہوگا اللہ کا؟ پھر بھی آپ اپنی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اس دعا میں، اے اللہ میں آپ ہی کا فرما بردار ہوں۔ اللہم لک اسلمت، یہ اقرار ہے۔ اور کسی کے سامنے اطاعت کا اقرار جو ہوتا ہے، یہ وفاداری کی انتہا درجے کی وفاداری کی دلیل کہ اللہ میں تیرا وفادار ہوں، اور جو کچھ تو نے حکم دیا ہے میں تیرے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے اس وفاداری کا اقرار کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا بھی آپ اقرار فرماتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ سے زیادہ ایمان والا اور کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، اے اللہ میں ایمان لایا ہوں، آپ ہی پر ایمان لایا ہوں۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور خدا میں نے بھروسہ تجھی پر کیا ہے، تیرے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا توکل اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ دعا میں بھی اپنے اس توکل کا حوالہ دیتے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے اللہ پر کامل توکل، بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے. وَعَلَيْكَ أَنَبْتُ، اور اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجوع فرماتے ہیں، رجوع کا اعتراف فرماتے ہیں، ہمیں تو بہت ہی زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم رجوع کریں، رجوع کا اعتراف بھی کریں، اقرار بھی کریں، اللہ سے اس رجوع کو مانگتے بھی رہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے ہیں، اللہ دین کے دشمنوں سے جو میں لڑتا ہوں، مقابلہ آرائی ہوتی ہے، تو وہ تیری مدد ہی سے ہوتی ہے. اس میں آپ نے امت کو بہت بڑا سبق دیا ہے کہ کوئی اگر دین کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے بلبوتے پر نہیں کر رہا ہے. اللہ کی حمایت اور نصرت جب تک کسی کو حاصل نہ ہو، کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا. اللہ کی نصرت اور حمایت انسان کو حاصل ہوتی ہے، دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی راہوں میں قتال بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، اصحاب جبروت، جاہ و جلال، بڑی طاقت اقتدار والے، لیکن انہیں زندگی میں کبھی اللہ کی راہ میں لڑنے کی توفیق نہیں ملی. بہت سے ایسے بادشاہ ملیں گے آپ کو، لیکن کچھ ایسے ہی ملیں گے کہ سلطنت بہت بڑی نہیں ہے، ان کے پاس لشکر بھی زیادہ نہیں ہے، اقتدار بھی ان کا بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جس وقت منگولیا سے منگولینس یعنی چنگیز خان اٹھا ہے تاتاریوں کو لے کر، اور عالم اسلام پر اس شخص نے دھاوا بولا ہے، حملہ کیا ہے، 7ویں صدی ہجری کی بات ہے یہ. تو ان علاقوں میں جہاں سے اس کے حملے کا آغاز ہوا ہے، جو چائنا سے ملے ہوئے علاقے ہیں، منگولیا سے ملے ہوئے علاقے، آذربائیجان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ علاقے، یہاں پر اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت بڑی مستحکم مضبوط حکومت ہوا کرتی تھی. اس کے زمانے میں خوارزم شاہی حکومت، اور اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس وقت جو بغداد کے اندر خلیفہ عباسی بیٹھا ہوا تھا، اس خلیفہ عباسی کو بھی اس شخص نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ دنیا میں جو بھی حکومتیں تھیں وہ اس سے سند لیا کرتی تھیں، لیکن اس نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا. بڑی حکومت تھی، لاکھوں کی فوج تھی، اور ایک دفعے کو چنگیز خان بھی کہیں نہ کہیں اس سے خائف رہتا تھا. بڑی حکومت تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ چنگیز خان کی اس سے بات بگڑی اور اس نے کہا کہ میں تجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو اس نے اتنی بڑی حکومت، سلطنت، اتنے بڑے لشکر ہونے کے باوجود اس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے کہ روئے زمین پر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ڈر گیا، اور وہ لوگ حملہ کرتے رہے، شہروں کے شہر اجاڑتے رہے، قتل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. اس کے جتنے ممالک تھے، تقریباً آج 17-18 ریاستیں ہوتی ہیں، وہ ملک ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ملکوں پر اس شخص نے قبضہ کر لیا. 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا. اور اسی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام جلال الدین ابن محمد خوارزم شاہ ہے. اس نے اپنے ابا سے کہا تھا، ابا آپ کے بس کی نہیں لڑنا تو مجھے فوج حوالے کرو، میں دیکھتا ہوں. ابا نے کہا نوجوان ہے، 22 سال کا نوجوان تو کیا کرے گا، فوج کو بھی سب ختم کر دے گا. تو ابا نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا
اس کی بات نہیں سنی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساری سلطنت ختم ہونے لگی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا. شہزادہ تھا, اس کے دوست بھی تھے کچھ, اور اس نے اپنے دوستوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. اس طرح سے انہوں نے پورے ملکوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا ہے. ان کی روک تھام ہونی چاہیے. ایک مختصر سا قافلہ, چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے لوگ, جبکہ چنگیز خان کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے, اور جس بستی کا رخ کرتے تھے پوری بستی کو تہو بالا کرتے تھے. آج جو مغرب جنگ کر رہا ہے نا, یورپ, جس ملک پہ لوگ دھاوا بولتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا پورا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں, اس کی صورت مسخ کر دیتے ہیں اس بستی کی. غزہ کی مثال سامنے ہے. اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی جہاں حملے کیے ہیں, آپ ان بستیوں کو دیکھو کیسے تہو بالا کر دیتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں عذاب آیا کرتا, سنا ہوگا, نیچے سے بستی اٹھا کر اوپر پلٹ دی. یہ اتنی بمباری کرتے ہیں لوگ کہ پوری بستی کو تہو بالا, کہ کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہے. چنگیز خان نے جب حملہ کیا تو اس کا طریقہ کار یہی تھا. ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے اس سے سیکھا ہے. وہ جس بستی پر حملہ کرتا تھا اس کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک جان باقی نہ رہے, سانس لینے والا باقی نہ رہے. یہاں تک کہ بچوں کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. اور ان کے جو آفیسران تھے وہ اس بات میں مقابلہ کرتے تھے, گردنیں کاٹتے اور کھوپڑیوں سے مینار بناتے, کس کا مینار زیادہ اونچا ہو جائے, وہ زیادہ انعام کا مستحق ہوتا تھا اپنے بادشاہ کی نگاہ میں. اور وہ پورے مسلمانی ممالک تھے, مسلمانی شہر تھے سارے کے سارے, تو 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا ہے ان لوگوں نے. لیکن یہ جو شہزادہ ہے 22 سال کا, اس نے چند ہزار لوگوں سے جن کے دل میں ایمان تھا, اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ تھا, چنگیز خان کو کئی شکست دی ہیں. لاکھوں کی فوج کو چند ہزار سے. اور پھر آخر میں جو دریائے سندھ ہے, اس کے کنارے پر اس کی ایک جنگ ہوئی ہے. اچانک چاروں طرف سے گھیر لیا گیا یہ شہزادہ, اس کے ساتھ چند ہزار لوگ تھے. رات کا وقت تھا, یہ لوگ گھیرے کے اندر آ گئے. خیر پھر بھی انہوں نے ہاتھ پیر مارے. اس ہاتھ پیر مارنے میں آخر میں صرف 700 لوگ باقی رہ گئے. 700 لوگوں سے لاکھ کا مقابلہ کرتا رہا یہ شخص. پھر جب 100 لوگ رہ گئے تو دریائے سندھ میں اس نے چھلانگ لگائی. آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے جلال الدین خارزم شاہ نے دریائے سندھ کے کس پارٹ سے چھلانگ لگائی. انگلش میں یا اردو میں بول کے آپ ڈالیے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ اتنی اونچی چٹان سے اس نے چھلانگ لگائی ہے. اس شخص نے چھلانگ لگائی اور دریائے سندھ میں کودا ہے. مقصد یہ تھا کہ پھر تیاری کروں گا. اس کے ساتھ جس وقت کودا ہے 100 لوگ تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر ایسی تیر اندازی کی کہ پار ہوتے ہوتے سارے کے سارے ختم ہو گئے, اکیلا یہ بچا. دریا پار کی اس نے, گھوڑا کھڑا کیا, زین بھیگ چکی تھی اس کی, اس کو اتاری سکھانے کے لیے ڈالی. اپنا نیزہ گاڑا, چونکہ شہزادہ تاج پہنتا تھا, تاج اس کے اوپر رکھا اور آرام سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا, ان کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. چنگیز خان دیکھتا رہا اور کہا خدا کی قسم یہ شہزادہ اگر زندہ رہا تو میری حکومت باقی نہیں رہ سکتی. لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ دریا پار کر کے اس کو پکڑے. میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا باپ اتنی بڑی حکومت والا تھا, وہ کچھ نہیں کر سکا. اس کے پاس چند دوست تھے, چند ہزار, ان کے ذریعے سے اس نے دشمن کے دانت کٹے کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ بتا رہے امت کو, ابھی کا خاصم تو بھئی اپنی بنیاد پر تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑ سکتے.
اللہ ہی کی مدد سے لڑ سکتے ہو. حضور اپنے متعلق کرے اللہ میں تیری مدد کے سہارے ہی لڑتا ہوں. وبک خاصمت. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے یہ بات صحابہ کو سمجھا دی تھی. جنگ بدر میں 313 فتح ملی. جنگ احد میں تعداد کچھ زیادہ، نہ فتح نہ شکست. لیکن وہاں ایک غلطی ہوئی تو مسلمانوں کو سمجھا دیا اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنا ورنہ یہ دن دیکھنا پڑے گا. آئندہ کے لیے سبق. غزوہ خندق کے اندر مسلمان کچھ اور بڑھے. ادھر پورا عرب مجتمع ہو کر اکٹھا ہو کر مدینے پر چڑھ دوڑا. اللہ نے فتح عنایت فرمائی. وہ لوگ بھاگے خائب نامراد ہو کر، خاسر ہو کر. اس کے بعد میں خیبر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1400-1500. لیکن پورا خیبر کا علاقہ جہاں بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے یہودیوں نے، ایک ملک تھا، وہ ریاست تھی پوری کی پوری یہودیوں کی اپنی پوری ریاست اللہ نے دامن میں ڈال دی، مسلمانوں قدموں میں ڈال دی. فتح مکے میں مکے کا مسئلہ ایسا تھا کہ قریش اگر صرف آواز لگا دیتے کہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں تو پورا عرب اکٹھا ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 10,000 لوگ ہیں اور اللہ نے پورے مکے کو فتح کرا دیا. اس کے بعد میں طائف میں جو ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ حنین، اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 ہے. 10,000 وہ ہیں جو مدینے سے آئے ہیں اور 2,000 وہ ہیں جو مکے سے ابھی ابھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، شریک ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے. تو اس کثرت کو دیکھ کر بعض صحابہ کی زبان سے نکلا کہ آج ہماری تعداد ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ہم کو شکست نہیں دے سکتی، ہرا نہیں سکتا کوئی ہم کو. اپنی کثرت پہ ذرا ناز ہو گیا اور ایسے جملے بھی نکل گئے. اور وہ دشمن اتنا طاقتور نہیں تھا، قریش سے زیادہ بہادر نہیں تھے وہ لوگ. لیکن جس وقت یہ وادی حنین میں پہنچے ہیں انہوں نے تیروں کا ایسا میں برسایا. وہ وہاں کے رہنے والے تھے، جنگجو تو تھے ہی سارے کے سارے، اور پہاڑی دروں میں چھپے ہوئے تھے وہ لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عمرہ گئے ہو، طائف گئے ہو تو بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں کہیں سے بس وہ روڈ نکل رہا ہے اور دونوں طرف پہاڑ ہیں، وہی راستہ ہے. وہ اسی راستے پہ وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اتنی خطرناک تیر اندازی کی ہے. اور 20,000 تھی، 12,000 کے مقابلے میں 20,000 کوئی زیادہ نہیں ہے. 313 کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. ایسی تیر اندازی کی کہ اب صحابہ جانے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. قرآن کہتا ہے اس بات کو، اذا عجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تم کو اچھی لگ رہی تھی، اس نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا. فلم تغن عنکم شیئا، اس کثرت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولوا مدبرین، زمین تنگ ہو گئی، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو شجاعت عطا فرمائی تھی، اللہ پر پورا بھروسہ تھا. اپنے خچر کو آپ نے اسی سمت بڑھایا جہاں سے تیر آ رہے تھے. آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے ساتھ میں تھے اور آپ نے زوردار ایک نعرہ لگایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ہاں میں نبی ہوں، عبد المطلب کی اولاد سے ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. یہ صحابہ کی طرف ایک اعلان تھا کہ میں ادھر ہوں، ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ الٹے پاؤں بھاگے جا رہے ہو. صحابہ نے جب حضور کی آواز سنی تو ان میں ایک جوش پیدا ہوا، واپس آئے. پھر حضور کے ساتھ اس طرف بڑھے. چند صحابہ رہ گئے تھے حضور کے ساتھ، اب اندازہ لگائیے. حالانکہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ جس جماعت کو دیکھ کر ناز ہونا ہی تھا، لیکن اللہ پاک کو یہ ناز والی بات پسند نہیں آئی. اور صحابہ جیسی مقدس جماعت سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ میں جہاں بھی لڑتا ہوں بکا تیری ہی مدد سے لڑتا ہوں.
बिका खासमतु, तेरी मदद शामिल हाल न हो तो कोई नहीं लड़ सकता। बहुत बड़ा सबक है ये। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिइज़्ज़तिक, ये अल्लाह मैं तेरी इज्जत और जलाल की पनाह मांगता हूं। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। अंतुज़िल्लनी, इससे कि तू मुझे गुमराह करे, मतलब ये कि अल्लाह तो मुझे गुमराह न करना। नबी दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक की बारगाह में, हमें भी दुआ मांगनी चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। देखिए हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो शख्स सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। ये अलग बात है कि इमाम साहब अगर क़िरात करते हैं नमाज में तो मुक्तदियों की क़िरात की तरफ से काफ़ी होती है। वो इमाम की क़िरात मुक्तदियों की क़िरात बन जाती है, मुक्तदियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमाम को तो पढ़ ली है ना। इमाम की मिसाल तो ऐसी है जैसे हम किसी ऑफिस में जाएं, किसी सरकारी दरबार में जाएं, अपने कोई दरखास्त लेकर, तो सब नहीं बोलते ना, एक बोलता है ना। इसी तरीके से हम अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हैं, हमने अपना नुमाइंदा अपने इमाम को बना दिया है। इमाम साहब हमारी तरफ से अल्लाह की बारगाह में दुआ अर्ज कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो वो उनकी क़िरात हमारी क़िरात है। हदीस पाक में भी है क़िराअतुल इमाम क़िराअतुल्लाह, कि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात होती है। लेकिन बहरहाल पढ़नी है। जब हम तन्हा नमाज पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, सूरह फातिहा के बगैर। और कोई कितना भी बड़ा वली हो उसको भी सूरह फातिहा पढ़नी है। और सूरह फातिहा के मजमून में आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें हर हाल में अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ मांगते रहनी है। इससे आदमी गुमराही से महफूज रहता है। कभी भी कोई शख्स अपने आप को कामिल न समझ बैठे कि मैं तो बस हो गया कामिल। हर वक्त जरूरत है हमको सीधा रास्ता हमको हासिल हो जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ के जरिए से भी उम्मत को यही सबक पढ़ा रहे हैं कि अल्लाह गुमराह न करना मुझे। अल्लाह अकबर। सोच ख्याल में भी नहीं आ सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह हो सकते हैं, लेकिन ये सबक है हमें, हमारे लिए। अंतल हय्युल लज़ी ला तमूत, फिर अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह तू ही है वो जात जिसको मौत नहीं आती है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। वल जिन्न वल इंसु यमूतून, जिन्नात में से हर एक, इंसानों में से हर एक को मौत का जायका मिलेगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है। अगली हदीस भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये ऐसे कलिमात हैं जिनमें तवक्कुल की तालीम है। और इन कलिमात को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़बान मुबारक से अदा किया जिस वक्त उनको दो आग के अंदर डाला जा रहा था। हीनमा उल्किया फिन्नार, जब उनको आग में डाला जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने अपनी ज़बान से क्या किया? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कलिमात उस वक्त कहे जब कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जड़ से खत्म करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी हुजूर ने और सहाबा ने कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका तर्जुमा होता है हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमको काफी है, व निअमल वकील, और वही बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला है, उससे बेहतर काम बनाने वाला कोई नहीं है। शुर्राह हदीस ने, उलमाए हदीस ने लिखा है
کہ اگر کسی شخص کو کوئی خاص مقصد درپیش ہو تو 1000 دفعے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، پھر دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تمام بزرگان دین کے معمولات میں اس کلمے کا ورد رہا ہے۔ تو روزانہ 3 تسبیح اس کی پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ بالخصوص انسان پر جب حالات ہوں پریشانی کے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، جانی ہو، مالی ہو، رزق کی تنگی ہو، کاروباری ہو، اولاد کی طرف سے ہو، دوستوں کی طرف سے ہو، دشمنوں کا خطرہ ہو، تو اس کلمے کی آپ کثرت کریں، اور 300 کا مجموعہ کثرت بن جاتا ہے۔ 300 دفعہ روزانہ پڑھیں، آپ دیکھیے حیرت ناک طریقے سے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن گھیر لیتے ہیں اور جواب مانگا جاتا ہے، اور جواب دینا بعض مرتبہ مشکل ہوتا ہے، آپ اس کلمے کی کثرت کریں، اللہ پاک آپ کی طرف سے جواب بن جائیں گے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، دیوبند کے بڑے استاد ہیں۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کے خلیفہ بھی ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی 200 مرتبہ روزانہ پڑھو کم سے کم، لیکن اگر سخت قسم کے حالات ہوں تو 500 دفعہ کر دو، 500 دفعہ کر دو، کیونکہ کچھ بزرگوں کے نزدیک 200 دفعہ بھی کثرت میں شامل ہے، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 300 دفعہ کا معمول بناؤ، 300 دفعہ کثرت میں ان کے نزدیک شامل ہے۔ تو ہمارا اپنا معمول 300 دفعہ پڑھنے کا ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے اس کلمے کو، بہت پیارا کلمہ ہے، اور اللہ کی مدد آپ خود محسوس کریں گے۔ جب جب پریشانی آئے گی اور آپ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اپنے سامنے پائیں گے آپ۔ تو حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمہ ہے قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، اس کو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا جب ان کو فی النار، آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا۔ وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور اس کلمے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اور آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈریے ان سے، فزادهم ایمانا، تو مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کو تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہ غزوہ حمراء الاسد کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ احد میں مسلمان زخمی ہیں، 70 کے قریب مسلمان شہداء ہیں اور 70 کے قریب زخمی ہیں، اور ہر مسلمان کو رنج و غم ہے، رنج و علم کا سامنا ہے۔ ادھر جب یہ ابو سفیان جانے لگا تو کچھ دور جانے کے بعد اس کو خیال ہوا، ارے بھائی بڑی کمزور حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں، کیا بہتر ہو کہ ان کا جڑ سے صفائی کر دو۔ تو اب وہ واپس ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، اس کے دل میں خیال یہ بھی آیا کہ مدینہ یہاں سے قریب ہے، یہ لوگ یہاں پر میدان میں جمع ہیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، شہداء کی تدفین اور تکفین میں مشغول ہیں، چلو ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے وہاں پر ہیں، اور اس زمانے میں ایسے حملے ہوتے تھے بیوی بچوں کو بھی لے آتے تھے، لوگ گھروں کو لوٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کہا کہ سب لوگ چلیں، جس حالت میں اسی حالت میں۔ جو 70 صحابہ زخمی تھے، اور ایسے ویسے زخم نہیں، تلوار کے زخم ہیں، وہ نیزوں کے زخم ہے، تیروں کے زخم ہے، وہ بھی کھڑے ہو گئے،
اور تمام صحابہ کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کو اللہ ہی کافی ہے۔ اس کلمے کے ورد سے اور حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمن پر ایسا اثر پڑا کہ وہاں پر وہ لوگ ڈر گئے اور وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگے، اور وہ سوچنے لگے ایسا نہ ہو کہ یہ جو فتح ہے شکست میں تبدیل ہو جائے، اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو کچھ سامان تھا نا وہ سارا کا سارا چھوڑ کر گئے، تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا۔ اتنا زبردست کلمہ ہے یہ۔ اگلی حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلوا الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، رواہ مسلم، قیل معناہ متوکلون وقیل قلوبهم رقیقۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے گروہ داخل ہوں گے، کچھ ایسی جماعتیں داخل ہوں گے، کچھ ایسی قوم داخل ہوں گی، افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ افئدتهم، ان کے دل، مثل افئدۃ الطیر، پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے ان کے دل، کیا مطلب اس کا؟ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب ہے متوکلون، یعنی جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یہ لوگ بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ پرندوں کی صفت پہلے ایک حدیث میں آئی ہے نا کہ جب صبح کو نکلتے ہیں بالکل خالی پیٹ، تغدو خماصا، صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسا ہی رزق دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اور دوسرے دن کے لیے جمع نہیں رکھتے وہ۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر توکل پرندوں کی طرح آ جائے، یعنی اعلیٰ درجے کے متوکل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اس امت کے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا صرف اس بنیاد پر کہ ان کا توکل اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ایک تشریح اس کی ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے جیسے پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی محبت آپ دکھاؤ آپ کے قریب آنے لگتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں آپ سے، آپ کے اشاروں کی بات سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کیسا پیار کرتے ہیں دیکھو وہ۔ تو جیسے پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری امت میں بہت سے لوگوں کے دل نرم ہوں گے، اور ان کے دل جو نرم ہوں گے اس نرمی کی بنیاد پر اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ دل کی نرمی یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ شے ہے، اور قساوت قلبی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دل کی سختی بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے۔ بعض لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اپنے دوست و اقارب کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو گراہکوں کے لیے ہوتے ہیں، کسٹمروں کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی قساوت قلبی کو یوں چھپاتے ہیں، ہم تو اصول کے پابند آدمی ہیں، اس طرح سے چھپاتے ہیں، لیکن سامنے والے سمجھتے ہیں کہ اصول کیا ہے اور قساوت کیا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا علاج ہی بتایا گیا کہ اگر کسی کے اندر قساوت ہے یعنی دل کی سختی ہے، اس کو چاہیے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے،
امسح علی رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیلو، دل کی سختی دور ہوگی۔ یہ ایک بہترین علاج ہے۔ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ، دل کی سختی دور ہوگی۔ غریبوں کا درد دیکھو اور اس درد کو دور کرنے کی کوشش کرو، دل کی سختی دور ہوگی۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ اس امت میں کچھ گروہ ایسے ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہیں۔ اور پرندوں کے دل کی طرح یا تو یہ کہ توکل کرتے ہیں پرندوں کی طرح، اعلیٰ درجے کے متوکل، یا یہ کہ ان کے دل نرم ہیں جیسے پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔